والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله. دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا. دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا جو بھی میرے حضور پہ قربان ہو گیا. دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا. بولو ذرا. دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا جو بھی میرے حضور پہ قربان. اور چہرہ نبی کا دیکھ کر کہنے لگے سبھی آنکھوں کے سامنے آنکھوں کے آج سامنے قرآن ہو گیا جو بھی میرے حضور پہ قربان ہو گیا. دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا جو بھی میرے حضور پہ قربان ہو گیا. اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراء الضحیٰ سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود
درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں، میں تھوڑے سامنے قرآن پاک کے 36ویں پارے کی سورہ فتح دی ایک آیت دا ایک حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات خواب دیکھا کہ آپ مکہ پاک دے اندر بغیر کسی لڑائی تو بڑے اطمینان دے نال امن اور عافیت دے نال مکہ پاک میں داخل ہو گئے۔ اس سرکار نے خواب دیکھا کہ امن اور عافیت دے نال آپ کتنے داخل ہوئے؟ مکہ پاک۔ یعنی لڑائی کوئی نہیں ہوئی، جھگڑا نہیں ہویا، کعبہ مکہ شریف میں آپ داخل ہو گئے۔ اس سرکار نے خواب دیکھا اور ایک گل ادوں دی ہے جب نبی پاک علیہ السلام نے اجے فتح مکہ نہیں سی کیتا، ہجرت کر کے جو سرکار مدینے میں آئے، فتح مکہ تو 1 سال پہلے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ امن اور عافیت دے نال مکے میں داخل ہو گئے اور مکے میں داخل ہوتے سرکار دو عالم نے عمرہ ادا کیتا اور آپ نے اپنا سر مبارک منڈوایا، حلاقہ کروایا، پنجابی کسی نے ٹنڈ کرایا۔ سرکار نے دیکھا صحابہ کرام بھی نال نے، آپ بھی نال، خواب سرکار نے دیکھا کہ اسی مکے داخل ہوئے جا کے سب عمرہ کیتا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی کیتا ہے، صحابہ نے کچھ صحابہ نے ٹنڈا کروائی ہیں، کچھ نے اپنے بال تھوڑے تھوڑے کٹائے۔ اور آپ نے بھی دیکھا کہ کعبہ شریف دے دروازے دی جڑی چابی ہے وہ بھی سرکار نے اپنے ہاتھ وچ لے لئی اور کعبے دا دروازہ کھول کے سرکار نے کعبے دے اندر جا کے نفل بھی ادا فرمائے اور صحابہ کرام نے بیت اللہ دا طواف بھی کیتا، عمرہ بھی ادا کیتا۔ سرکار نے کہ رات کو خواب دیکھا، صبح سرکار اٹھے تو آپ نے صحابہ نے فرمایا بھائی میں تے چلیا جے مکے عمرہ کرن، جدا جدا دل کردا ہے ٹر میرے نال۔ سبحان اللہ۔ میں کتے چلیا؟ مکے عمرہ کرن۔ کتے؟ مکے عمرہ کرن۔ یا اللہ جڑے بولے نے نا جنہاں آکھیا یا اللہ مکے چلیا عمرہ کرن، سبحان اللہ، ایسے ساری کرواؤ فرمایا میں عمرہ شریف کرنے واسطے مکے چلے ہوں، جدا جدا دل کر لینا میرے نال ٹر پاؤ۔ صحابہ کرام نے جو سنیا بھی سرکار مکے جا رہے ہیں، وہ صحابہ جڑے مکے وچ آئے سن جنہاں نوں کئی سال ہو گئے سن مدینے وچ آیا پر کہ مکے گیا ہی نہیں، انہاں آکھیا بھی یہ تو خوشی والی گل کیڑی ہو کہ مکے جاواں گے تے جا کے عمرہ کران گے تے وہ بھی امام الانبیاء دے نال۔ سبحان اللہ۔ ایس 1450 سال بعد اگر کوئی بندہ حج کرنے واسطے یا عمرہ کرنے واسطے اپنے پیر دی مائیت تے جانا ہے تے وہ بھولیا نہیں سماندا بھی میں حضرت صاحب دے نال گیا سی۔ جڑا بندہ عمرہ کرن جائے تے پھر امام الانبیاء نال جائے، بات ہی کمال سی۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے، بعد روایات کی چوندا 1300 صحابہ سن، ایک روایت ہے کہ 1400 سن، ایک چ 1500، ایک چ 1600، ایک چ 1700 صحابہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری روایات سبحان اللہ کچھ بسی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی اسی جانا مکے چلے ہم عمرہ کرنے واسطے، تو فرمایا کوئی بندہ اپنے نال زیادہ اسلحہ لے کے نہیں جائے گا، ایک ایک تلوار ہوئے گی، ایک کمان ہوئے گی تے چند ترکش کے اندر تیر ہوں گے، اس تو علاوہ اور کوئی نیزہ فالہ کہ میری کوئی چیز نہیں۔ جی ٹھیک ہے سر۔ ذکار دا مہینہ سی، پہلی تاریخ سی تے دن سی پیر شریف دا، سبحان اللہ، پیر دا دن تے پیراں دا پیر چھڑ پیا، سبحان اللہ۔ مکہ شریف والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے جب ٹرن لگے آپ نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا تو مدینے کے اندر میرا قائم مقام ہے، میں جنہیں دن واپس نہیں نہ آندا تو ایسے مسلح تے کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھانا کر۔ یہ جڑے
ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਸਨ, ਨਬੀਨਾ ਸਨ, ਨਬੀਨਾ ਸਿਆਸੀ। ਇਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਬੀਨਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਲੋ ਜੀ ਉਹ ਨਬੀਨਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਈ। میں کہتے ہیں نبی پاک جنہوں اپنا مسلح دے کے جا رہے ہیں نبینا سیاسی انہوں پیچھے جنہوں نماز پڑھنی سی وہ بھی سیاسی سن سارے علماء نے لکھیا فرماندے نے اس لئے بھی پتہ چلیا کہ نبینا بندے کے پیچھے بھی جماعت نماز جائز ہے۔ لو جی جدو مکہ شریف پر پہنا مکہ شریف نے جو ہی سرکار قریب پہنچے کہ مکہ دے کافران بھی اطلاع مل گئی کہ نبی پاک علیہ السلام ایک بڑا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ انہاں مکے دے کافران نے ایک جگہ تے فوراً ہنگامی اجلاس بلایا کہ انہوں نے کہا بھئی نبی پاک آ رہے ہیں اسے افرن لے کے بڑا بڑا لشکر ہے لہذا انہاں دے لشکر کو راہ وچ روک دیتا جائے۔ انہوں نے جناب 200 بندے انہوں نے اسلحہ دے کے مسلح کر کے نا حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل انہاں دو بندے دی قیادت بھیج دیتا۔ اے خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل اے میں ادوں دی گل کرنے لگا جدوں اجے انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ سبحان اللہ۔ اجے کفر ہے۔ خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل یعنی ابو جہل دا بیٹا اے 200 دا لشکر لے کے تے سرکار نو رستے وچ ڈکن واسطے آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ خالد بن ولید 200 دا لشکر لے کے ساڈا رستہ روکن واسطے آ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جڑے رستے تو وہ آؤں ڈے نہ سا ادھر نہیں جانا سی دوسرے رستے تو ٹر جانے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میں لڑائی کرنے واسطے نہیں آیا میں تے عمرہ کرنے واسطے آیا۔ فرمایا ایسی لڑائی نہیں کرتی اسی رستہ ہی بلا جانے۔ کدی کدی یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب بندے لڑائی تو بچنا ہوئے نا کوئی گل ہوئے تے کئی بندے ہوندے نے وہ اس ٹوچ رہندے نے کہ اگلا کوئی گل کرے صحیح تے کدی کدی انج بھی ہو جاتا ہے بندہ جان بھی چھڑاتا ہے چھڈ پر یار کیڑی ضرورت ہے میں لڑائی چ پہن تو اے سوچ رکھنی کہ لڑائی نہیں کرنی کدی کدی اے بھی طریقہ سوچ لینا چاہیے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام جدو ارادہ لے کے نکلے سن کہ میں عمرہ ہی کرن جانا ہے میں لڑائی نہیں کرن جانا تے حالانکہ لشکر بھی سرکار کو 1500 سے آفا سن آپ لڑائی نہیں کی تھی آپ نے فرمایا اسی رستہ ہی بلا جاتے سبحان اللہ اسی نہیں کرنی لڑائی سرکار نے اسلام دوسرے رستے خالد بن ولید تے اکرمہ بن ابو جہل لے کے لشکر پہنچ گئے انہوں نے جا کے رستے میں پڑاؤ کر دیتا کہ ادھر لگنا نہیں ادھر کو کھڑے ہو گئے نبی پاک علیہ السلام دوسرے رستے تو آگے نا ایک مقام تے جدو سرکار کی سواری پہنچی نا تے سرکار کی سواری آگے تو روک گئی ٹھہر گئی جدو سرکار کی سواری روک گئی سواری بہ گئی تھلے سیابات کر دیں یا رسول اللہ لگتا ہے تو آڈی سواری تھک گئی تو سرکار نے فرمایا میرے غلاموں نہ میری سواری تھکی ہے تے نہ تھکنا ایتی عادت ہے یا رسول اللہ بیٹھی کیوں ہے فرمایا انہوں نے بایا جن نے ہاتھیاں نبا دیتا یعنی وہ ابرہ دا لشکر ہاتھیاں والا جڑا کعبے نو ٹھان واسطے آیا فرمایا اس ڈاچی نو وہ نہیں پایا جن نے ہاتھیاں نبا دیتا لو جی سواری بہ گئی رک گئی نبی پاک سواری دے سے بیٹھے سے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا آج مکے والے آج قریش والے میرے کو جس چیز دا بھی سوال کرن گے نا حرم دی تعظیم دے حوالے نہ ہوئے فرمایا میرے کو جو بھی منگن گے آج میں وہی عطا کر دیا نبی پاک علیہ السلام تھوڑی دیر تک سواری دے اوپر بیٹھے رہتے پھر سرکار نے سواری نے ڈانٹیا اٹھ ہوتا سواری اٹھ گئی اٹھ کے جتھے بیٹھی سی نا یہ سڑک سی رستہ سی جدو سرکار نے ڈانٹیا تو سواری اٹھ گئی سرکار نے باغ اینج کر کے ڈاچی دی گردن تے سٹ دیتی فرمایا چل وہ رستے تو ہٹ کے ایک پاسے میدان سی وہ جا کے میدان وچ بیٹھ گئی نبی پاک نے فرمایا ایتھے ہی بیٹھ جاؤ ہن ساڈا مقام ایتھے ہی سبحان اللہ ساتھیوں سے ایک بار فرمایا ایتھے ہی بیٹھ جاؤ سواریاں رک گئیں سرکار نے اسلام بیٹھ گئے جدو نبی کریم علیہ السلام بیٹھے نہ جو تھے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرمانے نے تھوڑی دیر تو بعد سرکار دو عالم نے فرمایا میرے صحابہ لے آؤ میں پانی لے کے آؤ وضو کریے فرمانے نے جدے کو چھاگلا میں پانی سی تو تھوڑا 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 پانی کٹھا کیتا ایک پیالے میں تھوڑا جا پانی جمع ہو پانی سارے پر مک گیا ایک پیالے میں تھوڑا جا پانی
جدو حضور دی بارگاہ سے لے کے حضور اے پانی آپ نے فرمایا لے آؤ وضو کریے. جدو میرے آقا لگے نا اس پانی میں وضو کرنا تے صحابہ دوڑ پہ سکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار وضو نہ کرے. میں کیوں؟ حضور صرف اے ہی پانی ہے جڑا پیالے بچ 1500 صحابہ کو کسے کو پانی نہیں دیا ہے, صرف اے ہی پانی ہے. میرے کریم نبی علیہ السلام نے جدو اپنے صحابہ دا جملہ سنیا نا تے دریائے رحمت جوش میں چاہ گیا. فرمایا صحابہ صرف یہی پانی ہے؟ جی آقا ہی پانی ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو صحابہ دی زبانی چا سنیا صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صرف اے ہی پانی ہے, اس تو علاوہ ساڑھے پر پانی کوئی نہیں جڑا اسی پانی پی لئیے جڑا غسل کر لئیے وضو کر لئیے. آقا صرف اے ہی پانی دا پیالہ ہے, اس تو علاوہ پانی کوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا لیاؤ ذرا پانی دا پیالہ میرے قریب کرو. جدو پانی دا پیالہ سرکار دی بارگاہ پیش کیتا گیا ہے میرے نبی نے اپنا دست مقدس انج پیالے دے وچ رکھ دیتا. سرکار نے اپنا دست مقدس انج پیالے دے اندر رکھیا. حضرت جابر فرماتے ہیں رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اساں ویکھیا جدوں سرکار نے پیالے دے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھیا ہے تے سرکار دیاں انگلاں وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے, پانی دے چشمے جاری ہو گئے. او یارا اے سمندر جڑا پتھراں وچوں بھی پانی نکلدا ہے زمین وچوں بھی پانی نکلدا ہے پر اج تک خدا دی قسم کبھی کسے ہتھاں وچوں پانی نہیں جاری کیتا. اے اللہ نے شان تیرے تے میرے نبی نو عطا کیتی ہے کہ میرے نبی نے اپنا ہاتھ پیالے وچ رکھ کے انگلاں وچوں بھی پانی دے چشمے جاری فرما چھڑے نے. حضرت جابر فرما دے نے جدو ہتھاں وچوں پانی انگلاں وچوں جدو پانی جاری ہویا فرما دے نے سرکار نے انج ہاتھ رکھیا سی وچ فرمایا صحابہ پانی دی گل کر دے سو لو پھر ہن رج کے پانی پی بھی لو اپنی سواریاں نو بھی پلا لو اپنے مشکینے بھی پانیاں دے نال بھر لو. صحابہ کرام نے پانی خود بھی پیتا سواریاں نو بھی پلایا مسکینے بھی پانی نال بھر لے. جدو اے معاملہ ہو گیا واپس آ گیا مدینہ پاک دے اندر جڑے صحابی مدینے وچ رہ گئے سن انہاں آکھیا یارو گل تے سناؤ کی ہویا کیویں دے واقعات ہوئے. حضرت جابر کہندے نے سب تو پہلی گل اے وے جدو اسی جا کے حدیبیہ دے مقام تے بیٹھے ہاں پانی مک گیا سرکار دی بارگاہ پانی دا پیالہ پیش کیتا گیا کہ میرے آقا نے اس پیالے دے اندر اپنا ہاتھ رکھیا آقا دیا انگلاں وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے. صحابہ کرام نے جدو اتنا جملہ سنیا ہے قیل لجابر کم کنتم صحابہ کہتے ہیں اے جابر ایک دسونا جدو تسی اوتھے پانی سرکار دی بارگاہ وچ پیش کیتا سی سرکار نے ہاتھ رکھیا پیالے دے اندر کہ انگلاں وچوں پانی دے چشمے جاری ہوئے کہ دسو تسی کنیاں کو بندیاں نے پانی پیتا سی کنے بندے سو. ایدہ جواب بڑا سوکھا یا سی حضرت جابر کہہ چھڑ دے کہ اسی اس ٹائم 1500 صحابہ سن پر حضرت جابر نے انج نہیں آکھیا بلکہ آپ نے فرمایا قالا لو کننا میعت الف لکفانا فرمایا او نبی دے یارو اس ٹائم اگر اسی 1 لاکھ بندے بھی ہوندے سانو پانی پھر بھی کافی سی. کننا 15 میعہ فرمایا اگر اسی 1 لاکھ بندے بھی ہوندے پانی سانو پھر بھی کافی سی. ویسے ساڑھی تعداد 1500 سی. اسی جدو سرکار کی عظمت بیان کریے نا تے کئی بندے جنہاں دا ہاضمہ درست نہیں نہ ہوندا سمجھ گیا تسی اے جڑے بریلوی ہو نا تسی نبی پاک دی شاناں بڑیاں بدا چڑھا کے بیان کر انج نہیں کرنا چاہیے جنی کو ہوئے نا میں کیا اچھا دساں کنی کو ہوئے اینو میں کیا کار دوجی باری سالن کوئی نہیں دیندا تے تو نبی دی شاناں ناپن واسطے آ گئے جنی کو ہوئے میں کہ یہ منہ اور مسور کی دال ذاتی کوڑ کے بھی چھکیرہ نو جفے
میں کہا تو کتھے تے رب دا محبوب کتھے؟ وہ جنیاں حدانوں دے صدرہ والا نہیں پہچان سکیا تو کی میں پہچان سکتا ہے اجی نہیں جتنی کشان ہوئے تو انہی کو دسنی چاہیے میں کہا سیابی کو نہیں سی پتا سیابہ نے پوچھا بھی 10 بندے کنے سو گل بڑی سی جی کہہ جڑتے کننا خمسہ عشرہ تمیا اسی 1500 بندے سو لیکن انہوں نے نہیں آکھیا انہوں نے آکھیا لو کننا میعت الفین لکفانا انہوں نے آکھیا بھی گل سنو پوچھا جے بندے کنے ہو کنے سوچتے ہو فرمایا اسی اگر اتھے 1 لاکھ بھی بندے ہوندے نا کہ سانوں پانی پھر بھی بات اسی ویسے ساڑھی تعداد اس ٹائم 1500 سی سبحان اللہ محدثین نے بڑا پیارا جملہ لکھیا فرماتے ہیں انہوں نے ایک کیوں فرمایا کہ اگر لاکھ بھی ہوتے تو سانوں پانی کافی سی یہ کی وجہ ہے فرماتے ہیں کی وجہ ہے حضرت جابر نے دسیا کہ جیڑا نبی پیالے وچ ہاتھ رکھ کے 1500 صحابہ نو رجا سکتا ہے نا وہ لاکھ نو بھی رجا سکتا ہے سبحان اللہ اس واسطے انہوں نے فرمایا اگر اسی لاکھ بھی ہوتے تو سانوں پانی پھر بھی کافی سی ویسے اسی کنے سا 1500 اللہ لو جی پہلا واقعہ یہ حدیبیہ دے مقام پہ صحابہ کرام نے پانی خود بھی پیتا سواریاں نے پھر آیا اپنے مشکی سے پانی دینا پڑ رہا ہے چھاگلاں پڑ رہی ہیں پانی ایک دن گزریا 2 دن گزرے وہ جڑا پانی ایسی نے جو ہو گیا صحابہ کہا دیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہم کی کریے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اچھا پانی ختم جی آقا پانی ختم ہو گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایتھے دیکھو نزدیک کوئی کھوہ ہے ایتھے کوئی کنواں ہے ایک سے ابھی کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ تو کہ سامنے کنواں ہے آپ نے فرمایا دیکھو وہاں ایک پانی ہے صحابی گیا جا کے نظر ماری یا رسول اللہ پانی کو نہیں خوہ خشک ہویا پہ سکے ہے میرے آقا نے اپنے ترکش جلے میں جو تیر ہوئے سرکار نے تو تیر کٹیا فرمایا اے پڑھ ہے تیر تے خوہ وچ اتر کے نہ بھی اے تیر خوہ وچ گاڑیا سبحان اللہ کی فرمایا تیر کی گاڑ کیا تیر ویسے کامت ہے بڑا سوکھا نہیں سبحان اللہ اجڑا آندا جی کو جائیں انہوں آقا دی تیر نہ تم کڈ ہاں تے اسی تھک جانے 250 فٹ لوں گے بور کر کے تے پھر جا کے کدھر پانی نکلدا ہے میرے نبی نے کی فرمایا اے تیر لے جا تے جا کے خوہ وچ کڈ گیا اس صحابی نے تیر پھڑیا تے لے کے نہ خوہ دے وچ جدوں اترے نا اتر کے جدوں خوہ وچ گڈیا نا فرماندے نے میں مساں ہی پہنچیا ہوں تے سبحان اللہ فرماندے تیر انج زمین تے گڈ کے کہ میں مسن دی کیتی وچ اوتے آن دی آندے نے میں اوتے پہنچیا تے پانی انج ابالا مار کے توڑ اوتے تک کنارے تک آ گیا سبحان اللہ جدوں پانی توڑ کنارے تک آیا نا کہ اس لشکر دے اندر نا عبداللہ بن ابی بھی سی رئیس المنافقین منافقان دا آئی جی کو بھی وچ سی انہاں نے جدوں صحابہ کرام نے سرکار دا معجزہ ویکھیا تے انہوں پتہ کیا نے اوئے آ ویکھ سرکار دا تیر دا کمال سبحان اللہ تے خدا دی عزت دی قسم ہے اج بھی عبداللہ بن ابی دی مانوی اولاد دے سامنے اج بھی تسی سرکار دی عظمت دی گل کرو نا تے انہاں دے منہ تے 12 بجے رہندے اج کسے ٹائم چھیڑ کے ویکھو سرکار دی عظمت دی گل چھیڑ لو تے انہاں دے متھے تے انج ہوے گا جویں پتہ نہیں وہ 100 کڑے کو پانی چھوڑ کے ایسے بندے نے جدوں صحابہ نے ویکھیا نا اے معاملہ تے معجزہ ویکھیا انہوں کہہ دے رہے ادھر ویکھ تے منہ وٹ کے آندا مینوں اگے ہی پتہ سی میں اگے بھی کئی باری ویکھیا مینوں پتہ ہے انہوں نے فرمایا جے پتہ تے پھر مندا کیوں نہیں سبحان اللہ اچھا اے نبی پاک دے پیچھے نمازاں بھی پڑھدا سی تے پتہ کیا نبی نوں کہندا پیچھے دا بھی نہیں پتہ اے کاری کچھ نہیں سکدا اے دے ہی کچھ نہیں سکدا اے یعنی نقطہ چینی کرنا تے آج بھی ویکھ لو 1450 سال بعد آج بھی وہ دی مانوی اولاد ہے مولوی پیچھے نماز بھی پڑھن گے تے نکل کا کر ایویں ہی ہے ایک منافقاں دے متھے تے نہیں لکھیا ہوندا ہے بندہ منافق ہی جاؤ دے کوئی سنگ نہیں ہوندے وہ بندیاں ورگے بندے ہی ہوندے نے منافق دی پہچان ہے جدوں بولے گا جھوٹ بولے گا تے کوئی بھی گل ہوگی تے تنقید دا پہلو ضرور کڈے گا دے وچوں گرامی قدر اللہ صحابہ کرام نے جدوں ویکھیا نا انہاں نے کہا اوے عبداللہ بن ابی اے ویکھ تو نہیں نہ مندا اج ویکھ میرے نبی دی شان میرے نبی نے اپنا تیر دتا ہی اسا تیر خوہ وچ گڈیا نہ بڑے پانی دے چشمے تھوں ہی جاری فرما اللہ حضرات گرامی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تشریف فرما سن حدیبیہ کے مقام تے مکے وچ ایک بندہ ہے جہاں نام سی بدیل بن ورقا یہ بندہ بعد میں سرکار دا غلام بن گیا کلمہ پڑھ کے جدو سرکار دی بارگاہ چ نا آ کے نا جناب اتنے کی رہنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی سونو بدیل بن ورقا اسی لڑائی واسطے نہیں آئے اسی تے عمرہ کرنے واسطے آئے سبحان اللہ لڑائی ساڈا مشن نہیں اسی لڑائی واسطے فرمایا جا کے قریش مکہ نو دس دے کہ اسی لڑائی واسطے نہیں آئے بدیل بن ورقا مکے آئے کہ آ کے مکے والے نے کہتا او قریش مکہ تانوں کسے غلط خبر دیتی ہے وہ لڑن واسطے نہیں جائے وہ تو صرف عمرہ کرنا آئے تو کرو گے انہوں نے کچھ بندے ہوتے ہیں جڑے فتنہ پرور ہوتے ہیں فتنہ پھیلانا ہے انہیں کہا تو چپ کر کے بہت تینوں چوکھا پتا سانوں نہیں پتا سانوں پتا بھی وہ لڑائی واسطے آئے چل تو سیٹ دے ہو انہوں نے پھر ایک اجلاس بلایا میٹنگ بلا کے نا سارے بڑے بڑے کافروں کو سدیا سارے جدو کافر آ گئے نا انہوں نے کہا بھائی اینڈ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آئے بیٹھے اپنا ایک سفیر توڑو تھے جڑا جا کے اتنے دے معاملات دیکھ کے آئے جسوس انہوں بنا کے کر لو وہ سارے حالات اتوں دیکھ کے آئے بھی اتنے معاملہ کی اور جی انہوں نے ایک بندے نے بھیجا جہاں نام سی عروہ بن مسعود قبیلہ بنو سعید دا عروہ بن مسعود ثقفی وہ جسوس بن کے آیا انہیں آ کے سارے ایک باری اس ماحول کا جائزہ لینے تو بعد انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دے قریب آ کے بیٹھ گیا تے آ کے حضور کو پتہ کی کہنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تسی عرب دے بندے اکٹھے کر کے ساڈے نال لڑائی کرنے واسطے لے گئے آپ نے فرمایا میں لڑائی واسطے نہیں آیا سبحان اللہ میں تے آیا صرف عمرہ کرنا سبحان اللہ آج واسطے ہیں فرمایا لڑائی واسطے نہیں آیا عمرے واسطے آیا آندا ہے جنے بندے تسی لے کے آئے ہو نا اے جدوں سویرے میدان لگا نا لڑائی لگی انہاں سارے تانوں چھڑ کے نس جانا انہاں نس جانا جدوں اتنا جملہ بولیا کول بیٹھے سب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دشمن خدا کیا کرنے ہیں کہ اسی سرکار نے چھڑ کے نس جائیں گے فرمایا اسی مرد سکنے ہیں پر کملی والے نے چھڑ نہیں سکتے سبحان اللہ عروہ بن مسعود نے جب جملہ سنیا نا اینج دیکھ کے حضرت صدیق اکبر آندا ابو بکر سبحان اللہ ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں میں ابو بکر ہوں آندا ابو بکر اگر تیرا میرے اوپر احسان نہ ہوندا تے میں تینوں نے قتل کر چھڑنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میدان لگے گا پتہ لگے گا کون کینوں قتل کردا ہے سبحان اللہ لو جی عروہ بن مسعود کے سارے معاملات دیکھتا رہا سرکار دے کول بیٹھ کے تے گلاں کردیاں نا انہیں نبی پاک نال گل کر دیا حضور دی اینج داڑھی نو ہاتھ لا کے نا اینج سرکار دی داڑھی نو ہاتھ لائے تے نال گل کرے اج بھی کئی بندیاں دی عادت تے کسے نال گل کرن نا اینج نال دا بندہ اوتھے بیٹھا تے اونوں ہاتھ لا کیوں بھائی ہے بھائی بندے دی کوئی عادت ہوندی ہے نال ہاتھ لائی جاندے نال گل کری جاندے یہ عروہ بن مسعود دی عادت سی اور روایت جو ہے عرب کنٹری دے اندر عربی لوگ زیادہ تر اینج ہاتھ لا کے پھر گل کرتے اپنے ول متوجہ کرنا عروہ بن مسعود نے اینج سرکار دی گاڑی نو ہاتھ لایا اینج سرکار نے گل کیتی ایک باری میں ہاتھ لایا جب دوجی باری ہاتھ لایا نا تے حضور دے بالکل قریب حضور دے صحابی بیٹھے سن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ یہ عروہ بن مسعود دے سکے بھتیجے سن ایک چاچا ایک بھتیجا سکا جب عروہ بن مسعود نے دوجی باری سرکار دی گاڑی نو ہاتھ لایا نا تے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے تلوار کڈ لی میاں دی چپا سبحان اللہ کیا اسی تھوڑی جی گل سخت کر دی اجی تسی مولوی بڑے متشدد تسی بڑی ڈاڈیاں گلاں کرتے انہوں نے کیتا کہ سر اج داڑھی نو ہاتھ لایا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے تلوار باہر کاٹی تلوار باہر کاٹ کے سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے تلوار دا دستہ ماریا او دے ہاتھ تے تلوار دا دستہ عروہ بن مسعود دے ہاتھ دے مار کے کہندے نے اے عروہ بن مسعود خبردار اپنا ہاتھ پیچھے کر لے اگر تیرا ہاتھ ہن سرکار دی داڑھی نو لگا تے رب دی عزت دی قسم ہے میں تیرا ہاتھ بڑھ کے رکھ دیاں گا اے عروہ تو پلید ہے تو ناپاک ہے تے میرے نبی دی داڑھی تے پاک ہی پاک ہے میرے آقا دی داڑھی تے پاک ہے خبردار جے تو ہن ہاتھ سرکار دی داڑھی نو لایا کہ میں تیرا ہاتھ بڑھ کے رکھ
دیاں گا گرامی قدر حضرات سانو کئی بندے آنے تسی انجلیاں گلاں کر دے کیوں ہو اے پڑھیاں لکھیاں گلاں کریا کرو میں کہا یار اے بھی تے پڑھیاں لکھیاں گلاں نے نا سانو اے سبق تے دیتا ہے تے مصطفیٰ دے صحابہ نے دیتا ہے ایسے بات تے اسی آنے ہونے آنا علماں وچ پھنسا سانو پھنسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نا علماء وچ پھنسا سانو ایک بڑی سبحان اللہ دیا خدرہ پیار دینا میری کلے دی سنی کو اندر آتا چوکے آنکھا کوئی سبحان اللہ علماء وچ پھنسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو اوتھے علماء دا سیکا نہیں چلدا اوتھے علماء دا سیکا نہیں چلدا سارے معاملات ویکھنے تو بعد جب مکے وچ آیا مکے دے کافر کہندے اے عروہ بن مسعود دس کی ویکھی آیا ہے ذرا بیان دے کر عروہ بن مسعود بولے آندے اے مکے دے کافرو سن لو اگر تہاڈے ذہن وچ خیال آئے کہ شاید تسی مسلمانوں قتل کر دیو گے شاید مسلمانوں دے نبی نو شہید کر سکو آخر لگا تہاڈی سوچ غلط ہے اے نہیں یہ ہو سکتا تسی کبھی بھی انہاں نو قتل نہیں کر سکتے کافر بول کے آندے اے عروہ بن مسعود اینوں تے اساں انہاں دا جاسوس اپنا جاسوس بنا کے بھیجیا سی کہ جاسوسی کر کے کہ ایسا تے نہیں تو بھی کدھر محمد دیاں زلفاں دا قیدی تے نہیں بن گیا کدھر تو انہاں دیاں زلفاں دا قیدی تے نہیں ہو گیا عروہ بن مسعود کہندے نہیں اے گل نہیں دس پھر عروہ کیڑی گل ہے عروہ بن مسعود بولے آنے گل ہے میں جدوں انہاں دی بارگاہ وچ گیا ہاں میں بڑیاں عجیب گلاں ویکھیاں دس عروہ بن مسعود کیڑی عجیب گل ویکھی عروہ بن مسعود آنے میں پہلی گل اے ویکھی ہے میں دیکھیا جدوں او دے صحابہ او دے سامنے بیٹھے ہوندے نے سر جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں بلکہ انج لگتا ہے کہ انہاں دے سراں دے اوپر پرندے بیٹھے انج سر جھکائے انج لگتا ہے کہ انہاں دے سراں تے پرندے بیٹھے نے اگر انہاں نے اپنے سر کو ہلایا تے پرندے اڑ جاندے یعنی ایڈے مؤدب ہو کے بیٹھے ہوندے نے دوجی گل ہے او مکے دے کافرو میں کیسر دے دربار وچ بھی گیا میں کسرا دے دربار وچ بھی گیا میں حبشہ دے بادشاہ نجاشی دے دربار وچ بھی گیا لیکن میں ایڈی تعظیم کدی کسی بادشاہ دی او دے منن والے نہیں جے کردیاں ویکھیا جڈی تعظیم محمد دے منن والے محمد مصطفیٰ دی کردے ایڈی انہاں کہ اچھا کیویں دی تعظیم ویکھی عروہ بن مسعود نے ایک تے ویکھیا جدوں بیندے نے جے گردن جھکا کے نگاہاں جھکا کے اس محبوب سامنے بیٹھدے نے دوسری گل ہے میں ویکھیا او نبی جدوں وضو کردے نے اس نبی دے جسم نہ لگنے والا مستعمل پانی او دے سیابی تھلے نہیں ڈگن دے دے سبحان اللہ او دا مستعمل پانی چکے اپنے چہرے تے مل دے انہاں کہا اچھا بس یہی ویکھی انہاں کہا نہیں اس تو اگلی گل انہاں کیوں کی انہاں کہا میں ویکھیا او نبی جدوں اپنے منہ وچوں اپنا لعاب دہن تھلے سٹ دے او دے صحابہ او دا لعاب تھلے ڈگن نہیں دے سبحان اللہ کی کر دیں انہاں کیا جدو نبی لعاب سٹ دینا انجا اپنا ہاتھ آگے کر لیں سرکار دا لعاب اینج لے کے اپنے چہرے تے مل دیں انہاں کیا بس انہاں کیا نہیں اس تو اگلی گل حیران کیا لو کی انہاں کیا اساں ویکھیا جس بندے دے ہاتھ تے لعاب مصطفیٰ ڈگ دے نا او تے انج اپنے چہرے تے مل لیندا ہے تے جنوں سرکار دا لعاب نہیں نہ ملدا او اس صحابی دے کول جاندا ہے جدے ہاتھ تے لعاب دہن ڈگا ہوندا ہے تاکہ او صحابی دے ہاتھ نال ہاتھ رگڑ کے تے اپنے چہرے تے برکت حاصل کردا رہے
اور مکے دے کافرو جڑے نبی دے غلام او دا پسینہ تھلے ڈگن نہیں دیندے او دا لعابے دہن تھلے ڈگن نہیں دیندے سوچو اس نبی دا خون تھلے ڈگن دیندے وہ جو تسی او دنا لڑائی نہیں کر سکتے لو جی مکے دے کافر بہ گا چوک کر کہ ہم کر یہ کیا ادھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سے آباد ہوں اتنی دے بیٹھے تھوڑا رہنے انہیں کرنے کچھ سفید توڑنے ہیں یا رسول اللہ کیوں بھیجیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر جی آقا فرمایا تیروں نہ توڑ دی عرض کرتے ہیں آقا میں حاضر ہوں لیکن اگر میرے تو مشورہ طلب کر دیو تو میں بندے دا نام دسنا فرمایا دس اپنی کی یا رسول اللہ میرا مشورہ ہے تسی عثمان غنی میں توڑو کیونکہ عثمان غنی کی برادری بہت ساری مکے میں موجود ہے اگر کوئی معاملات خراب ہی ہوں گے نا کہ عثمان غنی دے رشتہ دار کے انہوں بچا لیں گے وہ لڑائی تھی آپ نے فرمایا عثمان تیرا کی خیال ہے آپ کہتے ہیں آقا میں تے آیا ہی تو اڈے واسطے آقا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑا پیارا کلام لکھا ہے فرما دے رہے حضرت عثمان غنی نے فرمایا سونے یا رسول اللہ سی جے آئے تھاڑے واسطے ہاں بلکہ ہر چیز اللہ نے بنائی تھاڑے واسطے میں کہتے رہے سونے زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و سما سرکار واسطے ہی آیا جڑا کسی اور واسطے آیا کھیڑا واسطے آیا وہ ہمیشہ کا تھلے رکھے جدا یقین ہے نا کہ رب نے پوری کائنات کو پیدا کیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ دے صدقے پیدا کیتا ہے اگر سرکار نہ ہوندے کائنات دی کوئی چیز کائنات وچ نہ ہوندی یہ سوال کرنے لگے آکھو ذرا اپنے والی اشارہ کر کے آکھو ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں میں نا کالے کی منڈی جدو جمعہ پڑھانا سا نا ایک سال تو بعد نا مینوں کسی دوست نے دسیا جی ایک فلاں بندہ ہے وہ ایک گل آندا ہے آندا یار اے جڑا مولوی ہے نا یہ سراں لاندا ہے انج لاندا ہے جویں مراسی لاندا ہے تے جناب انہیں جملہ کیا میں کہا ہے یہ تے میری خوش نصیبی ہے کہ کوئی بندہ مینوں سرکار دا مراسی آکے میں کہا میں مراسی ہوں وہی گل مراسی پتہ کینوں کہندا ہے پتہ جی مراسی انہوں کہتا ہے جڑا بڑیاں دیاں شانہ بیان کرنا لاؤ ہے تو میں کیا مینوں تے اس چیز تے لا دے اگر کوئی بندہ مینوں مصطفیٰ دا کمی آکے اگر کوئی مصطفیٰ دے دردہ گدا آکے نوکر آکے اس کو بڑی اور میں دنیا کی سند کی لینی کوئی بندہ کسی چودھری دا کمی ہوتا ہے کسی ایم پی اے دا کمی مینوں تے اس چیز تے لا دے میں مصطفیٰ دے دردہ کمی جڑا تواڈے جو سمجھدا کہ میں مصطفیٰ دا نوکر تے چوکیدار تے مراسی ہاں او ہاتھ چوکیا کہ ہم آئے یہاں اے گھوڑے منہ مار کے پھر بولو ذرا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے اللہ دے نبی دا سفیر بن گیا ہے تھوڑے وال میرے آقا دا فرمان ہے اسی لڑائی واسطے نہیں آئے اسی جنگ دے ارادے نہ نہیں آئے بلکہ اسی دے آئے ہاں کہ صرف عمرے دے ارادے نہ آئے ہاں طواف کعبہ کرنے واسطے آئے ہاں صفا مروہ دی دوڑ لانے واسطے آئے ہاں
سیدنا عثمان غنی آقا دا پیغام لے کے جدو مکے دی حدود میں داخل ہوئے نے جہاں مکے دی گلی وچ آئے آپ دا ایک رشتہ دار ملیا آکھن لگا او عثمان بڑے سالاں بعد آیا یار آپ خوش آمدید جی آیا نو ویلکم حضرت عثمان نو کہی دے اے عثمان میں تینوں اپنی پناہ دینا حضرت عثمان بولے فرماندے نے او مکے والے ہو مینوں کسے دی پناہ دی ضرورت نہیں مینوں رب دے رسول دی پناہ ہی کافی ہے آخر لگا عثمان کی بھی آئے حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں مصطفیٰ کی طرف آیا آقا نے فرمایا جا کے گل کر اسی لڑائی واسطے نہیں آئے اسی جنگ واسطے نہیں آئے بلکہ اسی آئے ہیں کہ طواف کعبہ کرنے واسطے آئے ہیں اسی عمرے دے ارادے نال آئے ہیں جدو مکے دے کافراں جا کے ملاقات کیتی انہاں نوں دسیا اے پیغام سرکار دا کافر آکھن لگے اے عثمان گل سن ساری تے رشتہ داری بھی ہے چل تو بڑے سالہ بعد مکے وچ آئے اسی تینوں اجازت دے رہے ہیں او سامنے کعبہ جا جا کے طواف کعبہ کر لے صفا مروہ دی دوڑ لا لے اس زمزم پینا ہی تے رج رج کے پی او مقام ابراہیمی او دے کول جنے دل کر دے کھڑیا ہو کے نفل ادا کر لے حجر اسود رو چومنی تے چوم لے رکن شامی رو چومنی تے چوم لے رکن یمنی رو چومنی تے چوم رکن شامی دا بوسا لینے تے لے لے او کعبے دا دروازہ ہی جا جا کے کعبے دا دروازہ چومنی تے چوم لے پر ایک گل یاد رکھی تو عمرہ کرنا کر لے طواف کعبہ کرنا تے کر لے پر یاد رکھ اساں تیرے نبی نو مکے وچ آن نہیں ہوں دینا تیرا نبی مکے نہیں آ سکدا حضرت عثمان غنی نے جدو اتنا جملہ سنیا میں روایت دے لفاظ پڑھے نے حضرت عثمان غنی دے موڑے تے چادر سی جدو کافراں آکھیا اے عثمان تو طواف کرنا تے کر لے عمرہ کرنا تے کر لے صفا مروہ دی دوڑ لانی تے لا لے پر تیرے نبی نو اسی طواف نہیں کرن دیاں گے تیرے نبی نو عمرہ نہیں کرن دیاں گے حضرت عثمان غنی یہ جملہ سن کے اپنی جگہ تو کھڑے ہوئے نے اپنا پٹکا اینج موڑے تو لا کے اینج پٹکا ایک مار کے آکھن لگے او کافرو کیڑیاں سوچاں چ پئے ہو جے میرے نبی نے نہیں آنا تے پر یاد رکھیا جے عثمان مر تے سکدا ہے پر نبی تو بغیر کبھی عمرہ نہیں جے کرے گا عثمان دی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا مکے دے کافر شاید تھانوں مغالتے فرمایا ایک کعبہ پہلے بھی ایتھے سی رکن یمانی پہلے بھی ایتھے سی حجر اسود پہلے بھی ایتھے سی یہ مقام ابراہیم بھی ایتھے سی صفا مروہ بھی ایتھے سی یہ بیت اللہ پہلے بھی ایتھے سی پر بیت اللہ دی عظمت سمجھان والا حدیبیہ دے مقام تے تشریف فرمایا اوے کی ہویا کہ تسی مینوں آقا تو بغیر کعبے دا طواف نہیں کرن دیندے تے کوئی گل نہیں تسی نہیں جان دے اسی تے ایک باری محبوب دا چہرہ ہی ویکھیے رب سانو کروڑا حجاں تو بد کے ثواب عطا فرما دیندا فرمایا رخ محبوب دا
عثمان مر تو سکتا پر اپنے آقا تو بغیر طواف کعبہ نہیں کرے گا. اچھا روایت چونکہ جب حضرت عثمان کو سرکار نے بھیجا سی نا 10 صحابہ اور نال آئے سی. حضور اگر اجازت ہوئے تو سی جائیے فرمایا تسی بھی چھوڑ جاؤ. جب حضرت عثمان نے انکار کیتا تو کافر نے کہا عثمان جو تو طواف نہیں نہ کرنا پھر اساں تینوں واپس بھی نہیں جان دینا. فرمایا نہ جان دیو. انہوں آپ کو گرفتار کر لیا. وہ 10 صحابہ جڑے اور سب انہوں نے بھی گرفتار کر لیا. ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے ادھر جڑے صحابہ سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ عثمان کی ڈا چنگا رہا ہے انہیں تو طواف کعبہ کر ہی لیا ہونا ہے وہ تو عمرہ کر لیا ہوگا. میرے آقا نے جملہ جدو صحابہ دا سنیا فرمایا صحابہ کیا جی حضور عثمان کی ڈا چنگا نکلے وہ تو طواف کعبہ کر گیا ہوگا. میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں عثمان مرد سکتا ہے پر میرے تو بغیر عمرہ نہیں جے کر سکتا. فرمایا عثمان مر سکتا ہے پر میرے تو بغیر طواف کعبہ اور عمرہ نہیں کرے گا. لو جی جدو 2-3 دن گزرے نا شیطان ایک پہاڑی دی چوٹی دے چڑھیا. چوٹی دے چڑھ کے نے رولا پاتا عثمان کو قتل کر دیتا گیا. عثمان کو نہ مار دیتا ہے قتل کر دیتا. یہ جدو آواز صحابہ دے کرنا چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا سنیا بھی عثمان کو قتل کر دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اجے او دے قتل دا ویلا نہیں آیا. اجے او قتل نہیں. آقا اسا خود سنے ہیں کسی نے آواز دے گیا کہ عثمان کو قتل کر دیتا گیا. میرے آقا نے فرمایا اجے عثمان قتل نہیں ہویا. جدو عثمان قتل ہوئے گا نا تے قرآن دی تلاوت کر رہے آئے گا. قرآن دے سامنے کھلے آئے گا جو قرآن پڑھ رہے آئے گا. جدو دے خون دے قطرے ڈگن گے نا فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فرمایا اس آیت دے اوتے عثمان غنی دے خون دے قطرے ڈگن گے. اجے عثمان دے قتل دا ویلا نہیں آیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے. میرے آقا نے فرمایا اچھا تسا سنے جی آقا. فرمایا آؤ پھر بیعت کرو. آقا کس چیز دی؟ فرمایا میرے ہاتھ کے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو. تسی آندے ہو نا بھی عثمان کو قتل کر دیتا ہے. لو پھر اسی ہن اونی دیر تک ایتھوں واپس نہیں جاواں گے جب تک عثمان دے قتل دا بدلہ نہ لے لیا. ابو بکر صدیق عمر فاروق حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا دیگر صحابہ کرام بیعت کر دے رہے. جدو سارے صحابہ بیعت کر چکے نا سبحان اللہ سارے صحابہ بیعت کر گئے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا تساں سارے بیعت کر لیجیے آقا. فرمایا لو پھر ہن ہاتھ عثمان دا جی. کی فرمایا اے ہاتھ عثمان دا. فرمایا اے ہاتھ عثمان دا. اچھا مینوں یہ دسو کدی کسے فوت بندے ہوئے بھی بیعت کی تھی؟ نہیں. کی کیا ہولی ہولی بولے ہو کی کیا کدی کسے مرے بندے بھی کدی بیعت کی تھی؟ نہیں. عثمان غنی جو جے شہید ہوئی گیا ایسا سرکار نو یہ ضرورت کیڑی سی فرمان دی آ ہاتھ عثمان دا. اچھا سنو ایتھے میں ادب دی گل کر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں مینوں پتہ لگا نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اے ہاتھ مبارک دائیں ہاتھ مبارک این کر کے فرمایا اے عثمان دا ہاتھ کیونکہ بیعت سجے ہاتھ نہ کیتی جاندی. حضرت عثمان غنی فرماندے نے جدوں سرکار نے اپنے ہاتھ نو کیا نا آ عثمان دا ہاتھ میرے ہاتھ نو سرکار علیہ السلام نے کیا اے عثمان دے ہاتھ بیعت جو دی. فرماندے نے اس تو بعد میں کبھی اپنے سجے ہاتھ نال اپنی شرمگاہ نو نہیں چھویا. ادب دا عالم سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. میرے کریم آقا سے فرمایا اے عثمان دا تہاڈی سارے دی بیعت ہوگی. فرمایا اے عثمان دا ہاتھ. ادھر جدو میرے نبی نے کیا نا اے عثمان دا ہاتھ اللہ نے قرآن نازل فرمایا. بس میں قرآن دی آیت پڑھ کے تو بات ختم کرا انشاءاللہ. باقی اگلا جمعہ انشاءاللہ یہ جڑا دا حصہ رہ گیا ہے صلح حدیبیہ دا باقی سارا موضوع انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا. سبحان اللہ ایک باری فرمائیے. اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. ان الذین یبایعونک فرمایا بے شک او لوگ جنہ سونیا تہاڈی بیعت کیتی ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ یبایعونکا جنہوں نے آپ کی بیعت کی. اللہ فرماتا انما یبایعون اللہ
سونے در حقیقت انہاں اللہ دی بیعت کیتی ہے سونے جنہ تیرے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی انما یبایعون اللہ سونے بے شک انہاں اللہ دی بیعت کیتی فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا سونیا جنہ تیرے ہاتھ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے انہاں در حقیقت اللہ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا سونیا انہاں ہاتھاں تے اللہ دا بھی ہاتھ ہے ید اللہ اللہ کا فوق ایدیہم ان سب کے اوپر ہے انہاں سارے ہاتھاں دے اوپر کیدا ہاتھ ہے جدے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے کافر جڑا انہوں وقت آکھے گرامی قدر ایہی اسی کہنے ہیں وہ جڑا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ جو ملتا ہے سمجھو خدا ہی عطا فرماتا ہے خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہ وہاں نہیں ملنا جو ملنا ہے خدا دا پتہ بھی ملنا کیوں بھی بارگاہ مصطفیٰ بھی چوہی ملنا ہے گرامی قدر حضرات میرے کریم نبی علیہ السلام اس اگلا معاملہ کی ہویا کیویں پھر صلح حدیبیہ دا معاہدہ کیویں لکھیا گیا کس طریقے دے نال جدوں صلح نامہ لکھیا گیا کہ کیڑے لفظ سن جڑے کافراں نے آکھیا اے وچوں مٹاؤ تو میرے نبی نے فرمایا علی مٹا دے عرض کی تھی آقا علی مر تے سکدا ہے تہاڈا لکھیا ہویا نام مٹا نہیں سکدا انشاءاللہ یہ آئندہ جمعہ چرچ کیتا جائے گا واخر دعوانا الحمدللہ